خدا کا الہام اور کلام بنی نوع انسان کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اور شالوم۔ آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بڑی برکت دے۔ پیارے ناظرین، ہمارا موضوع ہے قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، یعنی قرآن شریف اسلام کی مذہبی دینی کتاب ہے، لیکن بذات خود ان کے اسکالرز نے، ان کے علماء نے اور ان کے ماننے والوں نے کیا لکھا ہے، اور جو موضوع کی بنیاد ہے وہ ہے علوم القرآن علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم قرآن کے ناموں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جو 5 نام علامہ تقی عثمانی صاحب نے بیان کیے تھے کہ یہ قرآن کے نام ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کے اوپر گفتگو کی، الفرقان کے اوپر گفتگو کی، الذکر کے اوپر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام ہے قرآن کے، لیکن ہم نے قرآن ہی سے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ نام ہے بائبل مقدس کے، لیکن وہ بیان نہیں کیے گئے۔ چوتھے نام کی طرف چلتے ہیں اور وہ نام ہے الکتاب، علامہ تقی عثمانی کی کتاب کے مطابق علوم القرآن پیج نمبر 23۔ لیکن اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ کیا علامہ تقی عثمانی صاحب نے پوری بات شیئر کی۔ الٹیمیٹلی وہ بزرگوں میں سے ہیں، میرے سے بلحاظ عمر بہت بڑے ہیں، اور مجھے ان کا بے حد احترام ہے کیونکہ وہ عالم ہیں اسلام کے، اور ان کی ایک حیثیت ہے، ایک شخصیت ہے۔ تو لیکن جو بات ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین جو طے ہے وہ ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اختلاف رائے اور اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان کی کتاب مارکیٹ میں ہے تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور اس کا قرآن سائنسز کے نام سے جو ہے وہ انگلش ترجمہ بھی ہے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر چلتے ہیں قرآن کے چوتھے نام کی طرف، بقول حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب کے وہ نام الکتاب قرآن کا نام ہے، لیکن آئیے جب ہم دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس قدر بات جو ہے وہ مکمل سچ ہے یا آدھا سچ ہے یا کیسے بیان کی گئی ہے۔ تو لفظ کتاب جو ہے وہ گویا کم از کم 260 بار قرآن شریف میں آیا ہے، مگر ابتدا ہی میں عرض کر دیں کہ مگر ان تمام مقامات میں سے الکتاب کا تعلق زیادہ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، انجیل اور دیگر صحائف انبیاء کی طرف گیا ہے۔ یعنی 260 بار کتاب کا لفظ قرآن شریف میں کم و بیش استعمال ہوا ہے، مگر زیادہ بار الکتاب یا کتاب کا تعلق جو ہے قرآن شریف کے مطابق، ابھی آپ سنیں گے بھی، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، انجیل اور دیگر صحائف انبیاء کو الکتاب یا کتاب کہا گیا ہے۔ کم بار قرآن شریف کو الکتاب از خود قرآن نے کہا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس وقت جتنے بھی ناظرین، بہن بھائی، دوست عزیز میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا انٹرو یا تعارف سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ 260 بار کتاب کا لفظ ہے، لیکن زیادہ بار قرآن شریف کے مطابق الکتاب یا کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، تورات کو، انجیل کو اور دیگر صحائف انبیاء کو کہا گیا، اور کم بار قرآن شریف کو کہا گیا۔ لیکن حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے کہ الکتاب جو نام ہے وہ قرآن کا ہے۔ لیکن آج ہم آئیں، دیکھتے ہیں اور مل کے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ آپ دیکھیے سیکنڈ سورہ آف دا قرآن، یعنی سورہ البقرہ، اور اس کی ورس نمبر 44، 44ویں آیت، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈ سورہ آف دا قرآن اور
اس کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 44 ورس. یہاں لکھا ہے، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو الفاظ کیا ہیں؟ آتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تاکلون. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کتاب جو ہے وہ اپنے ہاں رکھتے ہو، اور کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو لیکن اپنے تئیں بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا پڑھتے ہو. تو یہاں پہ جو الکتاب کہا گیا ہے وہ جناب قرآن شریف کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اہل کتاب کی کتاب یعنی توریت شریف، انجیل شریف اور بائبل مقدس کو الکتاب کہا گیا ہے. تو علامہ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا نام الکتاب ہے، لیکن ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کا جو تذکرہ ہوا ہے یہ مختلف طریقے کے ساتھ ہوا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ الکتاب کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے. کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے کہ یہ بیسیکلی انجیل شریف کے اندر جو ہے یسوع مسیح کا ایک قول ہے، کیونکہ یہودی ربائی اور علماء کیا کرتے تھے، لوگوں کو تو وہ بیان کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا بھی، ان کی جو ہے وہ تعلیم بھی ان کو دی اور ان کے اوپر تنقید بھی کی اور اپنا علمی نقطہ بھی ان کے ساتھ ظاہر کیا تھا. تو کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا قرآن کے اندر یہ بیان ہے. بہرکیف ہم رہیں گے اپنے موضوع کی طرف کہ الکتاب قرآن شریف ہی کو نہیں کہا گیا، بلکہ یاد رکھیے جہاں جہاں بھی الکتاب کا لفظ یا کتاب کا لفظ آیا ہے پورے قرآن میں 260 بار کے قریب، تو ان میں سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ الکتاب یا کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کو اور زبور کو، انجیل شریف یا صحائف انبیاء کو کہا گیا. اس کے علاوہ ہم سورہ بقرہ دوسری سورہ اس کی 53 آیت کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. لکھا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب، اب دیکھیے دوبارہ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اگر میں اس کو توڑ کے پڑھوں تو ناظرین اتنا آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے، وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب. اب موسیٰ جو لفظ ہے آپ قرآن شریف کو دیکھ سکتے ہیں، آگے لکھا الکتاب والفرقان، کہ موسیٰ کی کتاب الکتاب بھی ہے اور فرقان بھی ہے. یعنی قرآن شریف کے بارے میں جو علامہ تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ الکتاب قرآن کا نام ہے، تو ہم آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کر رہے ہیں کہ از روئے قرآن شریف کے مطابق از خود جو الکتاب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کہا گیا، اس کا نام الکتاب ہے. یہ دوسرا حوالہ اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور پھر اگر آپ سورہ بقرہ کی 78 ورس کو دیکھیں گے، سورہ بقرہ اور اس کی ورس نمبر 78، تو یہاں پہ لکھا ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کیا ہیں، اور بعض ان میں ان پڑھ ہے کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں. اور آگے یہ لکھا ہے کہ تو ان لوگوں پر افسوس جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. تو یہ بھی اہل کتاب کی طرف بات جا رہی ہے کہ ان کی کتاب کو جو ہے وہ الکتاب، لا یعلمون الکتاب، اگر میں یعلمون اور الکتاب کہہ دوں تو یہ ہے الکتاب، ان کی کتاب کو الکتاب کہا گیا ہے. پیارے عزیزو، جیسے ہم نے ان پروگرامز کے اندر آپ کے ساتھ بنیادی باتیں شیئر کی ہیں کہ علم کسی کی قید نہیں ہے، مطلب کہ اس کی دسترس میں نہیں کہ صرف وہی علم کو جانتا ہے. اور آج کل تو علم جو ہے وہ حدود و قیود سے کہیں آگے چلا گیا ہے. ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن، تو دیگر پلینٹس کے سیاروں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں. تو آج کل معلومات کو ہم محدود نہیں کر سکتے، ان کو ہائیڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو جائیں گی.
تو یہاں تک آپ نے سمجھا ہے کہ الکتاب، اب جب کتاب بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بک. لیکن جب دا لگ جاتا ہے THE تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر جو ہے عام چیز سے خاص چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے بات. آپ دا بک بولیں گے کتاب تو عام کتاب، اور اگر دا لگا دیں گے، لگا دیں گے عربی کے اندر تو وہ خاص کتاب. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے، انجیل شریف جو ہے، انبیاء کے صحائف جو ہیں، بائبل مقدس جو ہے، وہ عام کتاب نہیں بلکہ اصل قرآن شریف وہ الکتاب ہے. اور علامہ تقی عثمانی کے مطابق کہ یہ قرآن کا نام الکتاب ہے، جناب یہ بائبل مقدس کا نام ازرو قرآن الکتاب ہے، توریت شریف کا نام الکتاب ہے، انجیل مقدسہ کا نام الکتاب ہے، صحائف انبیاء اور زبور شریف کا نام الکتاب ہے قرآن شریف کے مطابق. ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ مزید برکت پائیں گے، اور یہ ہے جی سورہ آل عمران اور اس کی ورس نمبر 48. سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے قرآن شریف میں، اور ورس نمبر 48 لکھا ہے. یہ حضرت جناب مقدسہ مریم کے بارے میں بیان مل رہا ہے، اور یہ اگر آپ آیت نمبر 46 سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بیان ملے گا، اور پھر 47 آیت میں بھی لکھا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں. مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں. یہ وہ بات ہے جی کہ انسانی ملاوٹ سے یا سیکس کے ذریعے وہ بچہ پیدا نہیں ہوا. فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے 47ویں آیت. 48ویں آیت میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں. آل عمران تیسری سورہ 48 ورس میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو پیسج ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دہرائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الکتاب. پہلی بات یہ ہے کہ وہ انہیں الکتاب، عام کتاب نہیں، وہ انہیں سکھائے گا. کیا سکھائے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ انہیں لکھنا اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا. والحکمہ والتورات والانجیل. یعنی اب یہ دیکھیے یہ حوالہ موجود ہے کہ الکتاب کیا ہے. الکتاب تو بائبل مقدس ہے، الکتاب تو تورات شریف ہے، الکتاب تو انجیل شریف ہے، الکتاب تو زبور شریف ہے، الکتاب تو صحائف انبیاء ہیں، اور الکتاب بائبل مقدس ہے. تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں اور اندھی عقیدت کی بنیاد پر پڑھیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوں. حافظوں کے طور پر یا ان کے انداز میں رٹنا ایک کتاب کو پڑھ جانا بغیر سوچے سمجھے کوئی کمال نہیں. کتاب کا پڑھنا تب خوبی کا حمل ہوگا جب آپ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو کتاب جناب مسیح کے پاس ہے، جو توریت ہے وہ الکتاب ہے. اور علامہ تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، قرآن کا نام الکتاب ہے، لیکن قرآن شریف از خود اس بات کو بیان کر رہا ہے. پھر سورہ الانعام ہے، 6 سورہ، اور اس کی آیت نمبر 155 میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر ہے 155. یہ بھی ضرور سنیے. یہاں پہ لکھا ہے، ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں. اب میں آپ کے ساتھ جو بات ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ بات ہے کیا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتابہ. اگر میں توڑ کے پڑھوں تو موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. سادہ ترجمہ یہ ہے، پھر
ہم نے موسیٰ کو الکتاب عطا کی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں۔ اب موسیٰ کی کتاب کو الکتاب، خاص کتاب بھی کہا گیا، جبکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ قرآن کا نام ہے، نہیں، یہ توریت شریف کا نام الکتاب ہے، اور پھر بائبل مقدس کا نام الکتاب ہے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ خدا کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، نعمت پوری کر دیں، اور پھر اس میں ہر چیز کا کیا ہے، تفصیلی بیان ہے، اور پھر آگے کیا ہے، وہ ہدایت ہے، پھر آگے کیا ہے، وہ رحمہ، اور وہ رحمت ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ تو اب پیارے عزیزو، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ علامہ تقی عثمانی کے مطابق الکتاب قرآن کا نام ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور یہ حوالہ میں دے رہا ہوں کہ الکتاب سے مراد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ نہ صرف وہ الکتاب ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ تمام نعمت ہے۔ پھر وہ نعمتوں کی جو اونچائی ہے وہ ہے، اس کے اندر ساری نعمتیں پوری ہوگی، پھر اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، تفصیل لکل شیء، پھر اس کے اندر ہدایت ہے، پھر اس کے اندر رحمت ہے، اور وہ کرتی کیا، اس کا برکت کیا ہے کہ جب لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو خدا کے روبرو حاضر ہونے کا انہیں یقین، یعنی خدا کے وجود پر، جس کو ہم نہیں دیکھتے، بائبل مقدس پڑھیں گے، توریت شریف پڑھیں گے، انجیل شریف پڑھیں گے، زبور شریف پڑھیں گے، صحائف انبیاء پڑھیں گے، تو آپ کا یقین کامل ہو جائے گا، گویا آپ کا رابطہ، تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ حوالہ بھی ازروِ قرآن موجود ہے کہ الکتاب جو نام ہے وہ بائبل مقدس کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ہے، پھر وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ یہ سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 110، سورہ ہود اور آیت نمبر 110، 11ویں سورہ ہے اور 110ویں آیت۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے کبھی شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو الفاظ استعمال وہ کیا ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یعنی کتابوں کے اوپر اختلاف تو ہوتا ہے، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی کچھ معنی مراد لیتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، شیعہ ایک ہی آیت کے کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں، احمدی مسلم کچھ اور ایک ہی آیت کے معنی کرا دیتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے بریلوی سنی اور مراد لیتے ہیں، سنی حنفی دیوبندی کچھ اور مراد لیتے ہیں، چکڑوالوی کچھ اور مراد لیتے ہیں، پرویزی کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور بہرہ فرقہ کے ماننے والے کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایک کتاب کے اوپر اختلاف آتے ہیں، ایک ہی آیت کے اوپر، لیکن یہاں پہ کہنا کیا مقصود ہے کہ موسیٰ کی کتاب کا نام الکتاب ہے، اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی موسیٰ الکتاب، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی کتاب الکتاب ہے۔ تو آپ کو بالکل میرا ایمان ہے کہ بڑی ایک عام فہم سی گفتگو کے ذریعے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں الکتاب نام قرآن کا ہی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو الکتاب کا نام دیا گیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، 17ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل اور اس کی دوسری آیت، یہ 17ویں سورہ قرآن شریف میں دوسری آیت۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تاکہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اب یہاں پہ بھی لکھا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب یہاں پہ لکھا اور ہم نے دے دی موسیٰ کو کون سی؟ الکتاب، یعنی جب عربی میں پڑھتا ہوں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اگر میں توڑ کے پڑھوں تو موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب عنایت کی، یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، تاکہ ان کو کیا کریں، اور اس کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا، تاکہ کسی کو کارساز
تاکہ کسی کو میرے علاوہ وہ اور نہ مانے، اور یہی تورات شریف کی تعلیم ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نے بغور سنا کہ قرآن شریف کے مطابق 4 بڑے ناموں کو ہم ذکر کر چکے ہیں اور ان کو موضوع بنا چکے ہیں۔ علوم القرآن علامہ تقی عثمانی کی کتاب کے مطابق کہ انہوں نے کہا 5 بڑے نام قرآن کے ہیں، اور ان میں ہے قرآن از خود نام ایک، الفرقان، الذکر، الکتاب۔ یہ چوتھا نام جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے کہ اس سے مراد جو علامہ تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے، صرف الکتاب قرآن کو نہیں کہا گیا، بلکہ آپ نے کتنے حوالے، میرا خیال ہے میں نے 4 5 6 7 حوالے جات جو ہے وہ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آپ کی نظر کی ہیں کہ آپ ان کی روح سے، اور بھی حوالہ جات ہیں جہاں پر بائبل مقدس کو، موسیٰ کی کتاب کو کتاب بھی کہا گیا ہے، بٹ الکتاب میجورٹی میں اکثر مقامات پر الکتاب کا جو لفظ ہے، اور کتاب بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، تورات شریف کو کہا گیا ہے، بائبل مقدس کو کہا گیا ہے، اور کم جگہوں پر جو ہے وہ الکتاب کا لفظ قرآن کے ساتھ استعمال ہے۔ ازروع قرآن یعنی بائبل کی بات نہیں، میری تفسیر یا میری اپنی انٹرپریٹیشن نہیں، بلکہ قرآن کے حوالہ جات کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرامز ہمارے جاری رہیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ابھی کافی ساری گفتگو ان موضوعات کے اوپر آئندہ آنے والے ہفتوں میں بھی رہے گی۔ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، یعنی قرآن کے متعلق بذات خود قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور قرآن شریف کے ماننے والے علماء اور اسکالرز نے، اور پھر مفتیان نے اور مصنفین نے، خطیبوں نے، ادیبوں نے، اور مسلم رہنماؤں نے کیا لکھا اور کیا بیان کیا ہے۔ تو گویا ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کے پروگرام میں میں نے بہت کم بائبل مقدس کو استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کہیں ایک بار شاید زبوروں کی کتاب میں سے 37ویں زبور کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ لیکن پیارے عزیزو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج کی اس بارونق اور روشن دنیا کے اندر، جیسے یہ پروگرام الٹیمیٹلی میں جناب حضور یسوع المسیح کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اور آپ کا ماننے والا ہوں اور بلیور ہوں، لیکن آپ ہماری گفتگو کو ہمیشہ سراہتے ہیں، انکرج کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری طرف کا بھی نقطہ نظر، باتیں، اور یہاں سے بائبل مقدس کے مطابق بھی چیزوں کو اجاگر کیا جائے، تاکہ جو عام لوگ ہیں، لے پرسنز ہیں، ان کے لیے آسانی ہو، وہ مذہب کو برا نہ سمجھیں، بلکہ مذہب کے اوپر ایمان اور یقین کی جو قوت ہے اس کو اپنے سینوں سے جانے نہ دیں، بلکہ خدا کی ذات، اس کے الہام اور کلام، اور اس کے سچے راست باز نبیوں کی معرفت جو کلام ہمیں ملا ہے، اس کو وہ اپنے دل سے لگائے رکھیں۔ ہر بندے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہاں مذہب کے ماننے والوں کا ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب کی بات کریں، لیکن اس قدر چھپا کر نہ کریں، اور اس قدر بڑھا چڑھا کر نہ کریں کہ کوئی پھر اپنی گرفت میں لے لے اور ان کے اوپر پھر بحث شروع ہو، اور پھر جو نقائص بیان کیے گئے، جو باتیں، خامیاں چھپائی گئی ہیں، وہ دنیا کے سامنے لائی جائیں۔ تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں رب العزت کا کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی، برکت دی کہ ہم اس موضوع کو آپ کے ساتھ ایک بڑے باوقار طریقے کے ساتھ شیئر کریں۔ پیارے ناظرین، آج میں اختتامی ان لمحات کے اندر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ایک اپنی عادت بنا لیں، جب بھی آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پلیز اپنے قلم کو، اپنے پین کو اپنے پاس رکھیں، کاغذ رکھیں، اس کو نوٹ کریں، اور یاد رکھیے کہ یہ جو کتاب میں نے آپ کو علوم القرآن کا حوالہ دیا، یہ بہت زیادہ مہنگی کتاب نہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ قرآن شریف اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بائبل مقدس کو اپنے پاس رکھیں، اور پلیز آپ مذہبی تعصب سے، ضد سے، نفرت سے، جو لوگوں سے آپ نے سنا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ خود سے پڑھنا شروع کریں۔ حوالہ جات کو دیکھیں، انگلش میں دیکھیں، اردو میں دیکھیں، پھر عربی کے اندر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ ہے آن لائن کمپیوٹر کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر بے شمار مواد پڑا ہے۔ آپ کو میننگ مل جائیں گے، آپ کو ڈکشنریز مل جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ روٹ ورڈ مل جائیں گے، آپ کو دیگر الفاظ کے
मीनिंग्स मिल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और लैंग्वेज ज़बानदानी का जो इल्म है वो भी मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर कोशिश कीजिएगा और अपनी इस नेक कावश को जारी रखें कि जो कुछ आपने अच्छा खाया है, आप अक्सर हमेशा दूसरों से तारीफ़ करते हैं। अच्छा सीखा है, दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। अच्छा पाया है, दूसरों के साथ डिलीवर करने की कोशिश करें। कभी भी इल्म जो है वो खर्च करने से घटता नहीं, कम नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है। ये ऐसी दौलत है, आपकी मादी दौलत खर्च करने से कम होगी, लेकिन इल्म, तहकीक और सदाकत की बातें दूसरों के साथ शेयर करने, बांटने, उनको देने से ये कम नहीं होगी, बल्कि आपकी दानिश हमेशा बढ़ती चली जाएगी। खुदा के हम शुक्रगुजार हैं और वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा की हुजूरी में झुकेंगे। आज हम ख़ास दुआ करेंगे सबके लिए और अपने आप के लिए भी। आइए हम दुआ मांगें। कायनात के खुदा रब्बुल इज़्ज़त, हमारे मालिक और खालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते, आपकी इबादत करते, आपकी बंदगी करते हैं और आपकी पाक हुजूरी में झुकते हैं। तेरे कलमतुल्लाह और तेरे कलाम मुजस्सम आयतुल्लाह रूहुल्लाह जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीले से हमें बरकत दे। अगर आज हम में से कोई बीमार है, उसको शिफा अता फरमा। ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा। जेल में, कैद में और मुसीबत में उसको रिहाई अता फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। माँ बाप को बरकत दे, नौजवानों को बरकत दे, नाजरीन को बरकत दे, मुझे और हम सबको बरकत दे। ये दुआ हम तेरे पाक कलाम मुजस्सम खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और ये सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। अपनी दुआओं में हमें भी और हमारे प्रोग्राम को याद रखें और इस प्रोग्राम का नाम दूसरों के साथ शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।